بیٹی کمزور نہیں ہوتی، بس اکثر اسے مضبوط بننے نہیں دیا جاتا۔ ہماری سوسائٹی میں یہ بہت ایک جو ہے نا میل ایگو یا کچھ بھی کہہ لیں کہ عورت ذات آگے نہ نکلے، اکثر فیملیز میں ایسا ہوتا ہے لیکن میرے خیال میں صرف اچھی بہو نہیں، بیٹی کو مضبوط، بااعتماد اور اسٹرانگ بیٹی بنائیں۔ اس کو صرف اچھی بہو بنانے کی ٹریننگ نہیں دینی ہے آپ نے، اس کی اپنی بھی کوئی پہچان ہے۔ وہ اس کی پہچان کیا ہے؟ ایک عورت۔ آپ نے اس کو ایک مضبوط، ایک اچھی بیٹی بنانا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو میری ان بہنوں کا دل سے شکریہ جو میری ویڈیوز کو واچ کرتی ہیں، کامنٹ کرتی ہیں، آپ سب کا بے حد شکریہ۔ کہ آج کے دور میں نا بیٹی کو صرف روٹی پکانا نہیں، اس کو کمانا بھی سکھانا چاہیے۔ یہ ایک بہت بیسک جو ہے نا وہ نیڈ بن چکی ہے۔ ایک تو آج کل مہنگائی اتنی زیادہ کہ گھر کا ایک فرد جو ہے نا وہ کفالت نہیں کر سکتا، ایک جو گھر کا کفیل ہے نا وہ سب کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اگر دونوں مل کے کریں گے بہت اچھے سے مینیج ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا ریزن جو ہے کہ اس کو روٹی کمانا کیوں سکھانا چاہیے کہ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کل اگر حالات بدل جائے نا تو آپ کی بیٹی اتنی اسٹرانگ ہو کہ وہ اپنے قدموں پہ کھڑی ہو، وہ کم از کم اپنے آپ کو نا بوجھ نہ محسوس کرے کہ میں بوجھ ہوں، وہ ان حالات کا سامنا کرنا جانتی ہو۔ کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ کل کو کس کے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ اور بیٹیاں نا کبھی بھی کمزور نہیں ہوتی، بس انہیں کمزور کہا جاتا ہے، انہیں کمزور تصور کیا جاتا ہے۔ اکثر ہوتے ہیں جو بیٹیوں کو مضبوط بننے نہیں دیتے، لیکن جتنی بیٹیاں مضبوط ہوتی ہیں نا اتنا کوئی بھی نہیں ہے۔ دیکھیں ایک عورت جو اپنے ماں باپ کے گھر میں 19 سال 20 سال 21 سال میکسیمم اتنا ہی اس ایج میں شادی ہو جاتی ہے، جو اب اتنے سال ایک گھر میں رہی ہوتی ہے، پھر وہ اپنے بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو، ہر چیز کو چھوڑ کے سسرال چلی جاتی ہے۔ آخر دیکھیں عورت مضبوط ہے تو وہ یہ سب کچھ کرتی ہے، ہر چیز فیس کرتی ہے۔ عورتیں نا بہت مضبوط ہوتی ہیں، اور آج کل ویسے ہی زمانہ بدل چکا ہے۔ آج کل نا صرف ایک اچھا کھانا بنانا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنی جو ہے نا پرسنالٹی بنانا ضروری ہے۔ آپ کی اپنی پرسنالٹی ہونی چاہیے، آپ کی اپنی کوئی پہچان ہونی چاہیے۔ بیٹی کی تعلیم پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی نہیں۔ اور گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ اس کو دوسرے ہنر بھی سکھانا چاہیے۔ پہلے زمانے میں تھا کہ جی بیٹی کو ہنر سکھاؤ، سلائی سکھاؤ، کڑھائی، کھانا پکانا، یہ وہ چیزیں ٹھیک ہے، یہ چیزیں بھی بہت ضروری ہیں۔ ہر عورت نے جو جتنی بھی انڈیپینڈنٹ ہے اس نے یہ کام کرنا ہی ہے۔ لیکن آج کل کا جو دور ہے نا اس کی یہ بھی ریکوائرمنٹ ہے کہ بیٹی کو کوئی ہنر آنا چاہیے۔ وہ ہنر کس طرح کا ہے؟ اس کو آپ آج کل تو اتنے آپشنز ہیں نا آن لائن، آپ آن لائن ورک وہ کریں، ڈیزائننگ کریں، بزنس کریں، کچھ بھی کریں، لیکن یہ سارے ہنر بھی سکھائیں۔ اور سب سے پہلے اپنی بیٹی کو جو ہے نا اتنا کانفیڈنس دیں کہ وہ اپنی رائے دینا سیکھ جائے، وہ اپنی رائے دینا سیکھ جائے ساری زندگی۔ وہ اس گلٹ میں نہ رہے کہ اگر میں نے یہ بات کر دی تو اس کا غصے ہو جائے گا، یہ بات کر دی معاشرہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، میں یہ چیز نہ کروں۔ اپنی پرسنالٹی کو دبائے نہیں وہ، بلکہ وہ بہت زیادہ نکھارے اپنی پرسنالٹی کو۔ اس کے اندر اتنا کانفیڈنس ہو کہ اس کو لوگوں کی پرواہ ہی نہ ہو کہ لوگ کیا کہیں گے، نہیں، وہ ہر چیز کانفیڈنس کے ساتھ وہ کر سکے۔ اور بیٹی کو ایسی تربیت دیں کہ وہ کبھی خود کو جو ہے نا بوجھ نہ سمجھے۔ ماں باپ کے گھر میں وہ کبھی خود کو بوجھ نہیں سمجھے گی، لیکن اکثر فیملیز میں ایسے ہو جاتے ہیں سسرال میں جا کے کہ اس کو یہ طعنہ دیا جاتا ہے کہ تم تو بوجھ ہو۔ اگر فار ایگزامپل اولاد نہیں ہوئی تو اس کو عورت کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم ایک اولاد تو دے نہیں سکی، تم تو بوجھ ہو۔ وہ بوجھ نہیں ہے، اس کو اتنا اسٹرانگ بنائیں کہ وہ اپنے آپ کو بوجھ نہ سمجھے، وہ اپنا بوجھ خود اٹھائے۔ کہ وہ لوگ جو اس پہ باتیں کرتے ہیں تم بوجھ ہو، وہ اتنی اسٹرانگ جب ہوگی نا وہ خود اس بات سے چپ کر جائیں گے کہ بھئی یہ تو اسٹرانگ ہے، اس نے تو ساتھ میں ہمیں سنبھالا ہوا ہے، ہمارے گھر کو سنبھالا ہوا ہے، یہ تو میرے بیٹے کو جو ہے فائنینشیل ہیلپ کرتی ہے۔ ان کی زبانیں ادھر ہی بند ہو جائیں گی۔ اپنی بیٹی کو اگر آپ فیل کرانا چاہتے ہیں نا کہ وہ بوجھ نہیں ہے تو اس کو بس انڈیپینڈنٹ بنائیں،
اس کو آپ اتنا اسٹرانگ بنائیں، کیونکہ دیکھیں جو مضبوط بیٹیاں ہوتی ہیں نا وہ خاندان کی طاقت ہوتی ہیں، اور بیٹیاں تو ویسے ہی بڑی پیاری ہوتی ہیں۔ اپنی بیٹی کو اتنا اسٹرانگ مضبوط بنائیں کہ ضرورت پڑنے پر نا وہ اپنا سہارا خود بن سکے، ان کو سہارے کی ضرورت نہ ہو، وہ اسٹرانگ ہوں۔ باقی یہ جو گھر کے کام ہیں یہ ساری چیزیں یہ تو ساتھ ساتھ انسان کو اپنی لائف کے ساتھ ساتھ نا آ ہی جاتی ہیں۔ دیکھیں جب بچی شادی سے پہلے وہ اتنی ذمہ داری نہیں لیتی، لیکن جب وہ بیوی بنتی ہے اور پھر خاص طور جب وہ ماں بنتی ہے نا، وہ آٹومیٹیکلی جو ہے نا اس کی ماں والی ساری خوبیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں، اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ چینجنگ کیسے ہوئی ہے۔ لیکن جو ایک خود مختار مضبوط بیٹی ہوتی ہے نا، وہ خود سے مشکل حالات میں کھڑی ہونا سیکھ لیتی ہے، اور وہ کبھی حالات سے نہیں گھبراتی، وہ کبھی نہیں ڈرتی، وہ ڈٹ کر مقابلہ کرتی ہے۔ اس کو کانفیڈنس ہوتا ہے، جو کانفیڈنس آپ نے اپنی بیٹی کو دیا ہے نا ماں باپ نے، وہ کانفیڈنس ہوتا ہے جو اس کا بلڈ ہوتا ہے، اس کو ول پاور پہ اپنی یقین ہوتا ہے کہ نہیں میں یہ کر سکتی ہوں، اور وہ یہ کرتی ہے۔ کیونکہ بیٹی کو صرف گھر نہیں سنبھالنا، بیٹی نے زندگی سنبھالنی ہوتی ہے۔ اور اب جو ہے نا وقت بہت بدل گیا ہے، اب جو ہے بیٹیوں کے بھی بہت سے خواب ہیں، اور ان کو ہمت دینی چاہیے، وہ خواب پورے کرنے چاہیے۔ بیٹیوں کو ماں باپ اپنے گھر میں اتنی آسائشیں، اتنا پیار، اتنا سب کچھ دیں نا کہ ان کا یہ سسرال میں جا کے نا ان کا کبھی یہ کاش نہ رہ جائے کہ کاش ایسا ہوتا، کاش یہ میں کر لیتی، کاش میرے ماں باپ مجھے زیادہ پڑھنے دیتے، کاش میں جاب کر لیتی، میں اس قابل ہوتی کہ آج میں اس مشکل وقت کا جو ہے میں سامنا کر سکتی۔ یہ کاش کبھی نہ اپنی بیٹی کی زندگی میں لائیں، اس کے سارے خواب پورے کریں۔ عورت ٹھیک ہے گھر سنبھالنا عورت کا کام ہے، اور عورت کے ہی دم سے جو ہے گھر میں رونق ہے، عورت کے بغیر گھر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کو زندگی کو سنبھالنا بھی سکھائیں، اس کو ہر طریقے سے جینا سکھائیں، اس کو بتائیں کہ مشکل حالات کا سامنا کیسے کرنا ہے۔ اپنی بیٹی کو مضبوط بنائیں گے نا آپ کی پوری نسل مضبوط ہوگی، کیونکہ وہ ایٹ لیسٹ اگر اس پہ اللہ نہ کرے کوئی مشکل حالات آتے ہیں نا، وہ کل کو اپنے لیے سٹینڈ لے سکتی ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے سٹینڈ لے سکتی ہے۔ لیکن اگر بیٹی کو آپ نے مضبوط بننا نہیں سکھایا ہوگا نا، وہ بیچاری اپنے لیے نہیں سٹینڈ لے گی تو آگے اپنے بچوں کے لیے کیا وہ سٹینڈ لے گی۔ تو اس لیے اپنی بیٹیوں کو بہت بہت جو ہے نا آپ ہمت دیں، ان کو سپورٹ کریں۔ آج کے دور میں بیٹی کو جو ہے ویسے بھی بیٹی کو آج کے دور میں بوجھ نہیں بلکہ طاقت سمجھا جاتا ہے۔ بیٹی تو اتنی پیاری ہوتی ہے کہ پہلے دور میں جہالت کے دور میں آپ کہہ لیں کہ بیٹی بوجھ ہے، کل کو اس کی شادی کرنی ہے، اس کا جہیز بنانا ہے، یہ ساری چیزیں تھیں کہ بیٹی کی پیدائش پہ اتنا خوش نہیں ہوتے تھے، اور بیٹی کو جو ہے بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن آج کل کا جو دور وہ بہت بدل گیا ہے، آج کل بیٹا ہے بیٹی ہے وہ آپ کی پاور ہے، اور جتنا بیٹیاں کرتی ہیں نا اپنے ماں باپ کا، یا اپنی مشکل حالات میں دیکھتی ہیں اپنے ماں باپ کو، ان کی طاقت بنتی ہیں بیٹوں پہ، کیونکہ بہت ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ لیکن بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا وہ ساری زندگی آپ کی بیٹی ہی رہتی ہے، بیٹی کا رشتہ اس کا کبھی نہیں بدلتا۔ یہ جو ایک مخلص پیار ہے نا بیٹی میں اور ماں باپ میں، یہ ہمیشہ ایسے ہی رہتا ہے۔ تو آج سے اپنے اندر آپ یہ اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں یا اس طرح سے، تو آپ اپنے اندر یہ تہیہ کر لیں کہ میں نے اپنی بیٹی کو اتنا اسٹرانگ بنانا ہے، اس کی ول پاور اتنی ہونی چاہیے کل کو وہ کسی بات پہ گلٹ نہ فیل کرے، کل کو کوئی اس کو تانا نہ دے سکے۔ اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، سب کو زندگی دے، سب کو ان کے خواب میں اتنا کامیاب کرے۔ آج ہم جو یہاں پہ اسٹرگل کر رہی ہیں بہنیں ساری، اللہ تعالیٰ ہم سب کے بھی خواب جو ہے وہ پورے کرے انشاءاللہ۔